السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا مین ٹاپک ہے عدلیہ یا جوڈیشری، اور آج ہم عدلیہ کے اختیارات و فرائض پر بات کریں گے۔ فنکشنز اینڈ پاورز آف جوڈیشری۔ اسٹوڈنٹس، عدلیہ وہ اہم ادارہ ہے جو کسی بھی ریاست میں عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بناتا ہے۔ عدل و انصاف کسی بھی ریاست کی زندگی اور بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدل کسی بھی ریاست اور معاشرے کی جان اور پہچان ہے۔ اس کے بغیر امن و امان کا قیام ناممکن ہے۔ اسٹوڈنٹس، وفاقی نظام میں مرکز کی بقا کا سوال ہو یا صوبائی خود مختاری کی بات، ملک میں مختلف مذہبی اور لسانی گروہوں کے مابین کشمکش ہو یا رنگا رنگ ثقافتوں کے درمیان ٹکراؤ، جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی روک تھام ہو یا اہل اقتدار و اختیار کا اپنے عہدوں سے تجاوز کرنا، ملکی قانون کی تشریح و توضیح ہو یا دستور کے تحفظ کی بات، شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو یا یتیم اور لاوارث لوگوں کی جائیداد کی حفاظت، انتظامیہ اور مقننہ کی قانونی مسائل پر رہنمائی کی بات ہو، ہر صورت میں عدلیہ ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے سرگرم عمل نظر آتی ہے۔ جب ہم عدلیہ کے اختیارات و فرائض کا جائزہ لیتے ہیں تو اسٹوڈنٹس، عدلیہ کا سب سے پہلا اور بنیادی فرض ملک میں عدل و انصاف کا قیام ہے۔ عدلیہ مقدمات کی سماعت کرتی ہے اور زیر بحث مقدمات کے متعلق فیصلہ سازی کرتے ہوئے مروجہ قوانین کو ملحوظ رکھتی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے عدلیہ مقدمے کی نوعیت، اس کے حالات و واقعات، شواہد کا جائزہ لیتی ہے۔ عدلیہ مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں بھی دیتی ہے، مگر عدلیہ اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ ملزم کو مجرم قرار دینے تک کے سفر میں کہیں اس سے کوئی بھول نہ ہو جائے اور کوئی بے گناہ مجرم کہلا کر سزا نہ کاٹے۔ اس کے لیے عدلیہ کا اپنا ہی ایک مخصوص طریقہ کار ہے، وہ حقائق اور شہادتوں کی چھان بین کر کے فیصلے کرتی ہے۔ عدلیہ کا دوسرا اہم فرض آئین کا تحفظ ہے۔ اسٹوڈنٹس، آئین ملک کی بنیادی اصولوں پر مشتمل وہ دستاویز ہے جس کے مطابق ریاستوں کا نظام چلتا ہے۔ عدلیہ اس دستاویز کی حفاظت کرتی ہے اور اس امر کو یقینی بناتی ہے کہ ریاست میں موجود افراد، مختلف ادارے اور صاحبان اقتدار دستور کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر اس کے اصولوں سے انحراف نہ کریں۔ علاوہ ازیں آئین کی محافظت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ ملکی قوانین دستور کے مطابق بنائے جائیں اور ملک کے عام قوانین اور دستور میں تضاد دکھائی نہ دے۔ بعض ریاستوں میں عدلیہ کو یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ایسے تمام قوانین کو کالعدم قرار دے جو کہ آئین سے متصادم ہوں۔ عدلیہ کے اس اختیار کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار یا جوڈیشل ریویو کہتے ہیں۔ چنانچہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اہم ترین عدالت سپریم کورٹ، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ امریکہ کی پارلیمنٹ، جسے کانگریس کہا جاتا ہے، کہ بنائے ہوئے ان تمام قوانین کو کالعدم قرار دے دے جو ملک کے دستور سے متصادم ہوں۔ وفاقی نظام میں آئین کے تحت مرکز اور صوبوں کا دائرہ کار متعین ہوتا ہے۔ عدلیہ آئین کی محافظت کرتے ہوئے اس امر کو بھی یقینی بناتی ہے کہ مرکز آئینی اختیارات سے تجاوز نہ کرے اور نہ صوبے مرکز کے اختیارات کو غصب کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے معاملات میں ناروا مداخلت سے گریز کریں۔ دونوں فریقین کی آئین کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں عدلیہ اس حوالے سے دونوں کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ آئین کی محافظت کریں۔ مرکز ہو یا صوبے، دونوں ہی اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ آئین پر عمل کریں اور اس کے لیے عدلیہ کو پروٹیکٹر یعنی آئین کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے۔ عدلیہ کا ایک اور کام آئین کی تشریح ہے۔ عدلیہ نہ صرف آئین کی حفاظت کرتی ہے بلکہ عدلیہ بعض ممالک میں آئین کی تشریح بھی کرتی ہے۔ جب عدلیہ کے پاس ایسے مقدمات آتے ہیں جن کے متعلق آئین میں محض اشارے دیے جاتے ہیں اور آئین
متعدد معاملات میں خاموش دکھائی دیتا ہے۔ ایسی صورت میں عدلیہ آئین کے ان مخصوص نکات کی وضاحت کرتی ہے۔ عدلیہ کی یہ تشریحات اہم سمجھی جاتی ہیں اور بعد ازاں انہی تشریحات کی بنیاد میں آئین سازی بھی کی جاتی ہے اور آئین میں امینڈمنٹ بھی کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عدلیہ کو آئین اور قوانین کے حوالے سے ایک اہم حیثیت حاصل ہے اور اس کو آئین کا ماخذ بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ عدلیہ کے فیصلوں کی بنیاد پر آئین سازی کی جاتی ہے۔ کئی صدیوں سے عدلیہ آئین کی تشریح کر کے آئین کی بعض مختصر اور خاموش شقوں کو زبان دیتی ہے اور آئین کی طوالت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ عدلیہ مختلف اداروں کے دائرہ کار میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور عدلیہ کی گئی تشریحات کی بنیاد پر بعض عہدیداروں کے اختیارات میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکن پریزیڈنٹ کے اختیارات میں بتدریج اضافہ عدلیہ کی آئینی تشریحات کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی آئینی تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان کے دساتیر کی تشریح عدلیہ نے کی اور اس حوالے سے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ پاکستان میں آئین کی تشریح کے حوالے سے متعدد مقدمات سپریم کورٹ کے سامنے زیر بحث لائے گئے۔ چنانچہ 1954 میں گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے ایک کام کو فیڈرل کورٹ نے درست قرار دیا۔ 1988 میں عدلیہ نے بلوچستان اسمبلی کی معزولی کو غیر آئینی قرار دیا۔ 1988 میں جماعتی بنیادوں پر منعقد کیے جانے والے انتخابات سپریم کورٹ کی آئینی تشریح کا ہی نتیجہ تھے۔ 1992 میں سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی توڑنے کے حکم کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسٹوڈنٹس اس طرح عدلیہ کے ججز اپنی قانونی مہارت، قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور قانونی معاملات میں اپنے علم کی وجہ سے آئین کی تشریح کر کے آئین کی گتھیوں کو سلجھاتے ہیں اور ملکی نظام کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ عدلیہ آئین کی محافظت کرتی ہے اور آئین کی تشریح کر کے آئین کی ریپرزینٹیشن کا کام بھی سر انجام دیتی ہے۔ بچوں، عدلیہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ابھی باقی ہیں، ہم اپنے اگلے لیکچر میں ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔